جزاہ اللہ احسن الجزا. بہت مختصر وقت میں نہایت مؤثر بات آپ نے پیش فرمائی. اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اب میں آخر میں اپنے استاذ محترم اور سرپرست اہل سنت والجماعت کے محبوب عالم دین، جن سے ہر رائے مشورہ ہر چیز انہی سے متعلق تھا، اپنے استاذ محترم حضرت مفتی صاحب مفتی محمد صلاح الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت اپنے کلیدی خطاب سے ہمیں تسلی بھی دیں اور مرحوم سے متعلق روشنی بھی ڈالیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله تعالى يقول: إنما يعمركم مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر او كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام اور بزرگان محترم، ابھی جو ہمارے سامنے اس مسجد کے سابق متولی الحاج مدرسہ محمد سعید صاحب رحمت اللہ علیہ سے متعلق باتیں آئی ہیں، بہت سی ایسی باتیں جن سے واقعتاً خوشی ہوئی کہ جانے والے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہوتے ہیں، لیکن اس طرح سے جانے والے انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں. میں نے جمعہ میں کچھ تفصیل سے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمات پر روشنی ڈالی تھی. 2-4 باتیں بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں نے حدیث پڑھی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کی خدمت کر رہا ہے تو اس کے حق میں ایمان کی گواہی دو. اس کے حق میں ایمان کی گواہی دو. یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ ہم ظاہری اعمال کو، نماز کو، روزہ کو، دیگر اعمال کو دیکھ کر کسی شخص کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، لیکن ظاہری اعمال کو دیکھ کر مومن نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور عمل کا تعلق ظاہر سے ہے. ظاہری اعمال کو دیکھ کر مسلمان تو کہہ سکتے ہیں، لیکن قطعی طور پر مومن نہیں کہہ سکتے. لیکن جو شخص مسجد بناتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتا ہے اور مسجد کی آبادی کی فکر کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے حق میں ایمان کی، ایماندار ہونے کی گواہی دے دو کہ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں حقیقی ایمان ہوتا ہے. لہذا اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے حاجی
صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، متولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے، مسلمان بھی تھے اور مومن بھی تھے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے، مومن یعنی مسجد کی خدمت انہوں نے کیسے کی؟ ایک تو ہمارے سامنے یہ مسجد ہے، اس کی خدمتیں واضح ہیں، روشن ہیں۔ اس کے علاوہ میں جانتا ہوں کہ ہر اتوار کو اس میں وقفہ بھی ہو جاتا تھا۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ شہر کی اطراف و اکناف کی جو مسجدیں ہوتی، دور دراز غریب علاقوں میں، اپنا یہ معمول بنا لیے تھے کہ ایک ایک اتوار عصر کی نماز یا مغرب کی نماز ایک ایک مسجد میں پڑھتے، خود پہنچتے اپنے 2-4 ساتھیوں کو لے کر، اور وہاں جائزہ لیتے پانی ٹھیک سے آ رہا ہے یا نہیں، استنجا خانے صحیح ہیں یا نہیں، اور یہاں کیا ضرورت ہے۔ ایک ایک مسجد میں جاتے اور جائزہ لے کر حتی الامکان اس کی ضرورت پوری کرتے۔ کئی ایک مسجدوں کا آپ نے دورہ کیا تو ہر اتوار یا جیسے بھی آپ کو موقع ہوتا اہتمام سے مسجدوں کو جاتے۔ جو شہر کے اندر بڑی بڑی مسجدیں ہیں وہاں نہیں جاتے تھے، اس لیے کہ اس کی دیکھ بھال کرنے والے، دیکھ ریکھ کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں، جو غریب طبقے میں، پسماندہ علاقے میں جو مسجدیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی مسجدیں، اور عموماً لوگ ان کی زیادہ دیکھ ریکھ نہیں کرتے، وہاں پہنچتے تھے۔ بھلا بتائیں، ایک شخص اتنا بڑا ہو، تاجر ہو، مصروف ہو، وہ کیسے اپنا وقت نکال کر غریبوں کے علاقوں میں جا کر مسجدوں کی دیکھ بھالی کرے؟ بلکہ شہر آمبور سے ہٹ کر بعض قریوں میں بھی جاتے تھے۔ اچانک جاتے اور اچانک مسجدوں کا دورہ کرتے، کوئی ایک نماز ظہر یا عصر یا مغرب، ان میں سے کوئی ایک نماز پڑھ کر آپ وہاں سے آتے اور پھر اس کی ضرورت عموماً پوری کیا کرتے تھے۔ جب آپ تقریباً 25 سال پہلے مدراس پریمبیٹ مسجد کے متولی ہوئے، مجھے وہاں کے ایک ذمہ دار نے بتایا کہ پہلے آپ کے سیکریٹری اور متولی ہونے سے پہلے رمضان میں وہاں روزے داروں کے لیے افطار کا انتظام ہوتا تھا اور اس کے لیے چندہ ہوتا تھا۔ جب آپ سیکریٹری اور متولی ہوئے، آپ نے عمومی چندہ بند کر کے اس کو اپنے ذمے میں لے لیا کہ یہ کام میں کروں گا کہ جو روزے دار ہیں ان کا افطار میری طرف سے ہوگا، اور بعد میں کچھ اور لوگ شریک ہونا چاہے تو آپ نے ان کو بھی شریک کر لیا۔ یہی نہیں کہ میرا ہی حق ہے، ہاں انہوں نے یہ کہا جو ٹرسٹی ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو شورا کے رکن ہیں، وہ آئیں اور بخوشی افطار کرائیں۔ تو افطار میں سینکڑوں ہزاروں لوگ آتے تھے۔ ان کا جذبہ دیکھیے کیسا جذبہ ایمانی تھا۔ تو یہ مسجدوں کے تعلق سے ان کی خدمت ہے، اور بھی اس طرح کی بہت ساری خدمتیں ہیں۔ اسی طرح سے جب بھی کسی علاقے میں حادثہ ہوتا اور حادثے میں لوگوں کو ناقابل تلافی نقصان ہوتا تو ہمارے شہر میں الحمدللہ جمعوں میں اعلان کر کے ان کے لیے رقم حاصل کی جاتی اور رقمیں وصول کی جاتی۔ پہلے سے تاریخ رہی ہے، کئی ایک جگہوں میں 10-20 ایسی جگہیں ہیں کہ ہماری یہ رقم وہاں پہنچی ہے۔
ساری رقمیں جمع کر لیتے. جمع کرنے کے بعد جب تجارت بہت اچھی تھی تو ایک جملہ فرماتے, جتنی رقم آئی ہوئی ہے آگے ایک زیرو لگانا وہ میرا اپنا کام ہے, وہ میری ذمہ داری ہے. لہذا جتنی رقم جمع ہوتی اس میں ایک صفر اور ایک زیرو لگا کر اسے 10 گنا بڑھا دیتے تھے, اور لوگوں سے بھی جمع کر کے وہ رقم وہاں پہنچاتے تھے, اور پورا اہتمام ہوتا کہ صحیح جگہ پہنچے اور ادھر ادھر ضائع نہ ہو جائے. کئی مرتبہ اس احقر نے بھی مجھ سے مشورہ کیا, آپ نے کہاں کہاں پہنچائے. مشورہ لے کر وہ رقمیں وہاں پہنچائی گئی. حتیٰ کہ ایک مرتبہ کیرلا میں چند سال پہلے سیلاب آ گیا تو اہل سنت و جماعت کی طرف سے 25 لاکھ روپیوں کا انتظام ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ مالدار حضرات تو اپنی طرف سے خوب دیے ہیں, لیکن شہر کا جائزہ لیجئے, کسی شہر سے عوام کی اتنی بڑی رقم کہیں سے بھی حاصل نہیں ہوئی. یہ ہمارے شہر کی خصوصیت تھی کہ جمعوں میں اعلان ہوا اور 25 لاکھ روپے جمع ہوئے. میں گیا, حضرت مولانا گلزار احمد صاحب تھے اور جناب اشفاق صاحب تھے. ہم کیرلا پہنچ کر وہ رقم جو وہاں براہ راست کام کر رہے تھے ان کے ہاتھوں حوالہ کر کے رسید حاصل کر کے ہم لوگ لا کر دیے تھے. اس طرح سے کوشش ہوتی. کشمیر میں آ گیا تو مجھ سے ہی کہنے لگے کہ آپ ایک جمعہ چھوڑ کر چلے جاتے تو اچھا تھا, اور آپ خود جا کر دیکھ کر آتے اور دے کر آتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی. تو اس طرح سے کوشش ہوتی. اب قریب میں ترکی میں زلزلہ آیا تو الحمدللہ ایک بڑی رقم یہاں سے پہنچائی گئی. تو بڑی فکر ہوتی جیسے کہ اللہ نے ہم کو عافیت سے رکھا ہے اور آرام سے رکھا, ایسے ہی ہر ایک مسلمان رہے. جہاں کوئی پریشانی ہوتی فوری طور پر اس پریشانی کو دور کرنے کا انتظام کرتے. یہ آپ کی بڑی خوبی تھی. اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں. اسی مسجد کے صحن میں اور متولی صاحب بات کر رہے تھے, اچانک آپ کے خاص رشتہ دار آ گئے. آنے کے بعد انہوں نے متولی صاحب سے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اپنا ہاتھ کھینچ لیے اور کہنے لگے کہ پہلے ان سے ملیے. انہوں نے کہا آپ بڑے ہیں, تو کہا میں بڑا ہوں عمر میں لیکن علم میں بڑا نہیں, آپ ان سے ملیے. یہ تھا ان کے دل میں علماء کا مقام. اور کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی بہت خوش ہوتی. اگر کوئی بار بار کہتا مجھے لڑکا ہوا تو زیادہ خوشی کا اظہار نہ کرتے. لڑکی ہوئی اگر کوئی کہتا تو کہتے کہ گھر میں برکت آ گئی, تمہارے گھر میں برکت آ گئی اور اللہ نے برکت بھیج دی. یہ سب ذہن پڑھیے, یہ دینی ذہن نہیں ہے تو اور کیا ہے. میں نے دیکھا ایک ان کے رشتہ دار ہیں, وہ نماز کے لیے آ رہے تھے, ان کی آستین کوہنیوں سے اوپر تھی, تو ان کو وہیں کھڑے ہو کر ٹوکا کہ اس طرح سے کوہنیوں سے اوپر آستین رہنے سے نماز مکروہ ہوتی ہے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ان سے فرما رہے تھے ایک عالم دین یہ کام کر سکتا ہے اور اس کا یہ کام عموماً ہوتا ہے, لیکن آپ ان چیزوں پر بھی نظر رکھا کرتے تھے. اور مسجد میں گپ شپ کرنا آپ کو بالکل پسند نہیں تھا. مسجد میں کچھ لوگ بیٹھ جائیں بات چیت کریں تو بہت ناراض ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ کوئی تدبیر کر کے ان کو یہاں سے ہٹاؤ, یہاں سے ختم کرو. مسجد گپ شپ کرنے کی جگہ ہے, یہاں وقت گزارنے کی یہ جگہ ہے. اس طرح سے ناراض ہو کر ایک دفعہ تو آپ خود کہنے لگے کہ میں نے ان کو براہ راست منہ پر ڈانٹ دیا کہ یہاں مت بیٹھو, بیٹھنا ہے تلاوت کے لیے بیٹھو, ذکر کے لیے بیٹھو, دعا کے لیے بیٹھو. اپنی وقت گزاری کے لیے, ٹائم پاس کے لیے یہاں بیٹھ کر مسجد کو جو استعمال کر رہے ہو یہ کام صحیح نہیں ہے. اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جانے والے
ہمارے متولی صاحب مرحوم میں ایک نہیں بے شمار خوبیاں تھیں. اللہ سے دل سے دعا کرتے ہیں اللہ ہر خوبی کے بدلے آپ کو جنت میں محل نصیب فرمائے اور پہلا داخلہ جنت میں نصیب فرما کر امت کو بھی اس مسجد کو بھی اور جہاں جہاں آپ کی خدمت تھی ہر ایک جگہ کے لیے اللہ آپ کا نعم البدل نصیب فرمائے. آمین. سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں، ایصال ثواب کر کے دعا کر لیں گے. اور ایک بات یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ مغرب کے بعد بھی یہ اجلاس رکھ سکتے تھے. یہ تعزیتی نشست مغرب کے بعد بھی رکھی جا سکتی تھی. مسئلہ میں بتا رہا ہوں، یہ بھی من جانب اللہ ہی ہے کہ 3 دن تک ہی غم کرنے کی اجازت ہے. آج مغرب کے بعد مغرب کی نماز سے 4تھا دن شروع ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے وقت ہم کو نہیں مل سکا. جمعہ کی نماز کے بعد بھی سوچے تھے لیکن اس وقت بھی لوگ دیر ہو جائے گی، کارخانے جانے والے ہیں اور بھی مصروفیتیں ہیں. سوچ کر اگر کوئی شخص انتقال کرتا ہے اس کی اہلیہ کے لیے تو اجازت ہے 4 مہینے 10 دن غم کر سکتی ہے، لیکن اہلیہ کے علاوہ عام جو بھی ہو ہر ایک کے لیے 3 دن تک اجازت ہے. تو مغرب پر 3 دن پورے ہو جا رہے ہیں، اس لیے عصر کے بعد یہ نشست رکھ لی گئی. اور خاص طور پر یہ اللہ ہی کا کرم سمجھیے، جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک اللہ دعا قبول فرماتے ہیں، دعائیں قبول فرماتے ہیں. اس لیے بھی اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی. تو یہ قبولیت کا وقت ہے. ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، دعا ہو جائے گی. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو اور سبھی مسلمانوں کو اپنی دائمی رضامندی نصیب فرما. اے اللہ دنیا میں بھی خوش ہو جائیے، آخرت میں بھی خوش ہو جائیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس وقت مسلمان بہت پریشان حال ہیں، تجارتی اعتبار سے، ملازمت کے اعتبار سے، دشمنوں کے ہر طرف سے گھیر لینے کے اعتبار سے. اے کریم آپ کے حضور ہاتھ اٹھا کر ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں. ہم مسلمانوں پر جتنی پریشانیاں آئی ہوئی ہیں اپنی مہربانی سے ان پریشانیوں کو دور فرما، ان پریشانیوں کو ختم فرما. اے اللہ مسلمانوں کے کاروبار میں برکت نصیب فرما، کاروباری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو ملازمت کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ ہر ایک کو جائز اور بابرکت ملازمت نصیب فرما. اے اللہ دشمنان اسلام کو اس ملک میں بھی اور پورے عالم میں بھی ناکام فرما، دشمنان اسلام کو ناکام فرما اور ان کی سازشوں کو ناکام فرما. اے اللہ ہمارے اس ملک میں امن نصیب فرما، پوری دنیا میں امن نصیب فرما، عافیت نصیب فرما. اے اللہ اس وقت ہزاروں لوگ مظلوم بن رہے ہیں، سبھی مظلومین کی مدد فرما، مظلومین کی مدد فرما، مظلومین کی مدد فرما. اے اللہ ظالموں کے پنجے توڑ دے، ظالموں کو ختم فرما. اے اللہ ہدایت ہو تو ضرور عطا فرما ورنہ انہیں ختم فرما. اے اللہ عافیت نصیب فرما،
امن نصیب فرما، امن نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو حضرات حج پر جا رہے ہیں انہیں حج مبرور نصیب فرما، ہم سب کو بھی حج مبرور نصیب فرما، حرمین شریفین کی بار بار زیارت نصیب فرما۔ اے کریم کرم فرما، اے رحیم رحم فرما۔ اے اللہ آپ کے گھر میں یہ وقت قبولیت کا ہے، آپ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو دین کے لیے اور دین کی خدمات کے لیے قبول فرما، ہماری اولاد کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، ہماری عورتوں کو نیک بنا دے، ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، ہماری اولاد در اولاد کو نیک بنا دے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مساجد مدارس اور مکاتب کی حفاظت فرما، تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما، دین کا ہر وہ کام جو آپ کو پسند ہے اس کام کی حفاظت فرما۔ اے کریم کرم فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے متولی علی جناب نترسہ محمد سعید صاحب رحمہ اللہ کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ مغفرت فرما، آپ کی قبر کو جنت کا ایک باغ بنا دے، آپ کی قبر کو اے اللہ انوار سے منور فرما، انوار سے منور فرما، نور سے منور فرما، قبر کے سارے مراحل آسان فرما، جنت الفردوس میں انہیں پہلا داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو دیکھ کر آپ خوش ہو جائیے، ہنستے ہوئے ملیے، وہ بھی آپ کو دیکھ کر ہنس رہے ہو، اس کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم کرم فرما۔ اے اللہ انہوں نے اپنی پوری زندگی خدمت کے لیے وقف کی، اے اللہ ان کی جو خدمتیں ہیں سبھی خدمتوں کو قبول فرما، ان کی خدمتوں کو قبول فرما، ان کی حسنات کو قبول فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کے نیک ارادوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو نیک ارادے لے کر وہ دنیا سے جا چکے، دنیا سے چلے گئے، وہ ارادے پورے نہیں ہوئے، اے اللہ اب ان ارادوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ ان ارادوں کے پورے ہونے کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، ان کی نیک تمنائیں پوری فرما۔ اے اللہ ان کے پسماندگان کو، رشتہ داروں کو، گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے اللہ ہم بھی اس وقت ان کے نہ ہونے سے گویا یتیم ہو گئے ہیں اور یتیمی کا احساس ہو رہا ہے، اے اللہ فضل فرما کر امت کو اور ہم کو سب کو ان کا نعم البدل نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے اندر جو نیک صفتیں تھیں وہ نیک صفتیں ہمیں اے اللہ وہ نیک صفتیں ہمارے اندر بھی پیدا فرما، ان نیک صفتوں سے ہمیں متصف فرما۔ اے اللہ ان کے صدقات کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مسجد کی انہوں نے جو تعمیر کی اور اس کی جو خدمت کی، اس کی ہر خدمت کو قبول فرما، اس مسجد کو بعافیت قیامت تک آباد فرما اور ساری مسجدوں کو آباد فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک پریشان ہے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اطمینان کی زندگی نصیب فرما، امن کی زندگی نصیب فرما، عافیت کی زندگی نصیب فرما۔ جو علماء کرام دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جو ہمارے والدین میں باحیات ہیں ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما۔ اے کریم کرم فرما۔ اے اللہ ہم پر، ہماری عورتوں پر، ہمارے بچوں پر رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد در اولاد پر رحم فرما، بھٹکنے سے حفاظت فرما، نماز کے پابند بنا۔ اے اللہ دیندار بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، تہجد گزار بنا دے۔ اے کریم کرم فرما۔ اے اللہ اس مسجد سے بدعات و خرافات کو ختم فرما، اے اللہ ہر جگہ سے بدعات و خرافات کو ختم فرما۔ اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اے اللہ جو بھی یہاں مسجد کی خدمت کرنے والے حضرات ہیں ان کی خدمات کو بھی قبول فرما، ساری مسجدوں کو آباد فرما، مدارس کو آباد فرما۔ اے اللہ ہماری نیک تمنائیں پوری فرما۔ اے اللہ جو کام ہمارے بنتے نہیں ہیں اپنی مہربانی سے بنا دیجئے، آپ تو بگڑی بنانے والے ہیں،
کام بنانا تو بہت آسان ہے، اے اللہ ہمارے کام بھی بنا دیجئے، ہماری بگڑی بھی بنا دیجئے، اے کریم کرم فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمارے متولی صاحب رحمہ اللہ کی مغفرت فرما، ان کے حق میں جتنی دعائیں ہوئی ہیں دعائے مغفرت انہیں بھی قبول فرما، جو ایصال ثواب ہوا ہے اسے بھی قبول فرما، انشاءاللہ آئندہ جو دعائیں ہوں گی ایصال ثواب انہیں بھی قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی وسلم على خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔